اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، مومنین مومنات، پروردگار عالم آپ تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ یہ ماہ شعبان المعظم کے ایام ہیں، بابرکت مہینہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے سابقہ ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کے اعمال بتائے تھے، تو انشاءاللہ تعالی شعبان المعظم کی پہلی جمعہ کا بہترین عمل، بہترین وظیفہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم میں سے ہر ایک انسان، ہر ایک گھرانہ جس میں کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی عزیز کا انتقال ہو چکا ہے، وہ اپنے خالق حقیقی، مالک حقیقی کی بارگاہ میں پہنچ چکا ہے۔ یقیناً عزیزوں کا فراق، ان کی جدائی، خواہ وہ والدین ہوں، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ عزیز ہو، رشتہ دار، دوست احباب ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے، مگر خداوند عالم کی طرف سے ہم آئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس ویڈیو میں آپ تمام احباب کو یہ عمل بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ہمیں ہمارے عزیز جو بچھڑ چکے ہیں، جو چلے گئے ہیں، مدتیں ہو گئی ہیں، آنکھیں ترس گئی ہیں، ان کو نہیں دیکھا۔ کچھ عرصہ پہلے میری ایک بہن پاکستان سے بار بار کالز کرتی تھیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، عمل بتائیں کہ اماں کا انتقال ہو گیا ہے، اماں کو دیکھنا چاہتی ہوں، میری اماں کس حالت میں ہے۔ تو عزیزان گرامی خاطر، میرے بہن بھائی، آئیے آپ تمام مومنین کی خدمت میں مجھے حقیقت کی طرف سے ایک بہترین ہدیہ، صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ مومنین کی خدمت مبارک تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ اگر اچھا لگے تو مومنین تک بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجیے گا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امام علیہ السلام کی زیارت کرے، یا اپنے کسی عزیز رشتہ دار یا اپنے والدین، خواہ وہ ماں ہو یا باپ ہو، کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے وضو کرے، وضو کر کے، یعنی قصد قربت کی نیت، یعنی وضو کرتا ہوں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، قربتاً الی اللہ کر کے اپنی بستر پر جائے، اور بستر پر دائیں پہلو لیٹ جائے۔ جب بستر پر دائیں پہلو لیٹ جائے تو سامعین عزیز، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ شمس کی تلاوت فرمائیں، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ لیل کی تلاوت فرمائیں، پھر سورہ قدر کی، سورہ کافرون کی، سورہ اخلاص کی، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کرے۔ اب ان سورتوں کی تلاوت کرنے کے بعد ہر سورت سے پہلے بسم اللہ کو پڑھنا چاہیے۔ ان سورتوں کو سامعین عزیز مومنین توجہ فرمائیے گا، تلاوت کرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ پر درود و صلوات بھیجے۔ کیسے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ایک تسبیح پوری 100 عدد میں شمار کرے، پھر اس کے بعد دائیں پہلو سو جائے۔ تو جو بھی شخص، چاہے وہ عبد خدا ہو، چاہے وہ کنیز خدا ہو، یہ پڑھنے والے جس کا بھی ارادہ کیا ہوگا، انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی اسے خواب میں دیکھے گا، اور اس سے جو بات کرنا چاہے گا وہ کر پائے گا۔ کہ یہ عمل 7 راتوں تک بجا لانا چاہیے۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ دعا یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت الحی الذی لا یوصف والایمان یعرف منہ منک بدت الاشیاء والیک تعود فما اقبل منها كنت ملجأ ومنجأ وما ادبر منها لم يكن له ملجأ ولا منجأ منك الا اليك فاسألك بلا اله الا انت
وأسألك ببسم الله الرحمن الرحيم وبحق حبيبك محمد صلى الله عليه وآله سيد النبيين وبحق علي خير الوصيين وبحق فاطمة سيدة نساء العالمين وبحق الحسن والحسين اللذين جعلتهما سيدي شباب أهل الجنة عليهم أجمعين السلام أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تريني میتی فی الحال التي هو فيها. عزیزان گرامی قدر، اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے معبود، تو وہ زندہ ہے جس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا، وہی جس سے ایمان کی معرفت ہوئی، تجھی سے چیزوں کا آغاز ہوا اور وہ تیری طرف پلٹ جائیں گی، پس جو تیری طرف آئے تو اس کو پناہ و نجات دے گا، اور جو منہ پھیرے گا اس کے لیے نہ تجھ سے پناہ ہے نہ نجات مگر تیری طرف سے. بس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میرے برحق معبود ہونے کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے واسطے سے، اور تیرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق کے واسطے سے، جو نبیوں کے سردار ہیں اور اوصیاء میں بہتر حضرت علی علیہ السلام کے حق کے واسطے سے، تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حق، اور حسن و حسین علیہم السلام کے حق کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ دونوں کو تو نے جوانان جنت کا سردار قرار دیا ہے، ان سب پر درود و سلام ہو کہ تو رحمت نازل فرما محمد و آل محمد علیہ السلام پر، اور یہ کہ مجھے دکھا دے میرا فلاں یعنی میت عزیز و اقارب، یعنی اس حال میں کہ جس میں وہ ہے.